बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कप्तान के 3 खिलाड़ी वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान दूरियां ख़त्म कराने के लिए, इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए मुतहरक हुए हैं। जहांगीर तरीन से रब्ता किया गया है और जहांगीर तरीन ने एक कड़ी सख्त शर्त जो है वो आयद कर दी है। जहांगीर तरीन की जानिब से क्या शर्त रखी गई है सुलह करने के लिए, और उसके साथ साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए, सियासी मंजरनामे को देखते हुए जहांगीर तरीन की जानिब से भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रा ये बताते हैं कि जो सियासी कार्ड्स हैं, जो सियासी पत्ते हैं, वो खेलना शुरू कर दिए गए हैं। ये डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि भारत के अंदर से ख़बरदार कर दिया गया है कि पाकिस्तान को अगर बलूचिस्तान में गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान को में दरअंदाजी करने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स होगा उसके नताइज भी भारत को भुगतना पड़ेंगे। ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे जो हमारे मौज़ूआत हैं, लेकिन उससे पहले हमारे वो नाजरीन सिर्फ वो नाजरीन जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उसे हल्का सा प्रेस भी कर दें, ताकि हमारी हर खबर की नोटिफिकेशन, हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कल जब हमने अपनी रिक्वेस्ट की थी तो उस पर भी कुछ दोस्तों की जानिब से ये कहा गया कि इमरान भाई, हम आपका चैनल पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो ये रिक्वेस्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हमारी वीडियो तो देखते हैं, लेकिन ताहाल उनकी जानिब से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया। और जब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, देखने वाले नाज़रीन सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारी सताइश होती है, तो हमारा हौसला जो है वो बढ़ता है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि जब चीनी स्कैंडल की इब्तदाई तहकीकात मंजर आम पर आई और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उस रिपोर्ट को पब्लिक करने का हुक्म दे दिया गया और साथ में एक कमीशन बना दिया गया जिसकी सरबराही वाजिद ज़िया को सौंपी गई, और ये कहा गया कि 25 अप्रैल तक आपने इस सारे मामले की चीनी स्कैंडल का फ्रांसिक एनालाइज करके फाइनल रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को देनी है, वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने पेश करनी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, पब्लिक होने के बाद, वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान पहले क्या ताल्लुकात होते थे वो भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोनों शख्सियात के दरमियान ताल्लुकात जो है वो कशीदा हो गए थे, इख्तलाफात पैदा हो गए थे, दूरियाँ पैदा हो गई थी, और बल्कि ये सूरत हाल भी पैदा हो गई थी कि कहीं आगे चल के जहांगीर तरीन हुकूमत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान और पंजाब की हुकूमत के लिए वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार के लिए मुश्किलात पैदा ना करें, सियासी तौर पर नुकसान ना पहुँचाएँ। तो ये बातें भी होती रहीं, ये चहमगोइयाँ चलती रहीं। लेकिन अब कप्तान के 3 खिलाड़ी, जिनमें वज़ीर दिफा परवेज़ खटक शामिल हैं, सादिक संजरानी शामिल हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, और उसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का आशीर्वाद भी परवेज़ खटक को हासिल है। आजकल वो क्वारंटीन में हैं, करंतना में गए हुए हैं। तो ये तीनों शख्सियात मुतहरक हुई हैं, लेकिन जो फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं वो परवेज़ खटक अदा कर रहे हैं। परवेज़ खटक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा रहे, पिछले टेन्योर में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उन्हें नॉमिनेट किया गया था। देरीना साथी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के मुश्किल वक्त के भी। और जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी, वो उनका ताल्लुक़ तो तहरीक इंसाफ से नहीं है, लेकिन जब अपोजिशन जमातों की जानिब से सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ एक तहरीक एतमाद लाई गई थी, तो उस तहरीक एतमाद के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान सादिक संजरानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, और अपोजिशन को अक्सरियत में होने के बावजूद हुकूमत से सादिक संजरानी से शिकस्त का सामना करना पड़ा। असद कैसर के हवाले से भी आप जानते हैं, कुछ ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं। बड़े ही अपने बाएतमाद साथी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, और इसलिए उन्हें स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब किया गया। नाज़रीन, ये जो ज़राए से ख़बरें आ रही हैं इस बात की तस्दीक करते हैं कि परवेज़ खटक की और जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई है, लेकिन तज़ाद ये आ रहा है, मुतज़ाद ख़बरें ये आ रही हैं कि ये मुलाकात आया कि परवेज़ खटक की रहाइशगाह पर हुई है या फिर जहांगीर तरीन की रहाइशगाह पर हुई है। लेकिन ज़रा ये ज़रूर कन्फर्म करते हैं कि दोनों आला शख्सियात की मुलाकात हुई है, जिसमें जहांगीर तरीन की जानिब से एक तो शिकवा ये किया गया कि इब्तदाई रिपोर्ट में उन्हें मुल्ज़म नामज़द नहीं किया गया था, उनकी तरफ कोई इसी किस्म का क्रिमिनलिटी का इशारा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ज़ात को टारगेट किया गया, उसे हदफ बनाया गया, और उनकी जो साख है उसे मुतासर किया गया, उनके तशख़्ख़ुस को जो है वो ख़राब करने की कोशिश की गई। और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो अपनी खिदमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुश्किल वक्त में और अच्छे औकात में, वो खिदमात भी गिनवाई परवेज़ खटक को, और उसका खिदमात का एतराफ़ भी परवेज़ खटक की जानिब से किया गया। और ज़रा ये भी बताते हैं कि ये जो तीनों शख्सियात मुतहरक हुई हैं, इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इन्हें आशीर्वाद भी कहीं ना कहीं हासिल है,
اور بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہ جہانگیر ترین اور اعظم خان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کرایا جائے۔ اور جب یہ بات ہوئی پرویز خٹک کی جہانگیر ترین کے ساتھ ملاقات میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اعظم خان کے ساتھ اپنی دوریاں جو ہے وہ ختم کر لیں اور آپ ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ تو جہانگیر ترین کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اعظم خان کے ساتھ میری صلح نہیں ہو سکتی، اور پی ٹی آئی کے بہرحال میں خلاف نہیں ہوں، کوئی میں محاذ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں بنا رہا، کوئی دھڑا پی ٹی آئی کے خلاف نہیں بنا رہا، میں آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو اپنے لوگ ہیں، جہانگیر ترین کے جو قریبی لوگ ہیں، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس بات کی شیورٹی، اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف کسی سازش میں جہانگیر ترین ملوث نہیں ہے، بلکہ فی الحال وہ اپنے آپ کو تحریک انصاف کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ان کی جانب سے یہ کہا گیا، جہانگیر ترین کی جانب سے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ اعظم خان ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے، جو سیکٹری وزیر اعظم عمران خان کے سیکٹری ہیں، ان کے خلاف کچھ ایسے چالیں چلتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچا، اور اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو بھی پہنچ رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں جو اعظم خان ہیں، پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعظم عمران خان کے، ان کے ساتھ صلح نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ میں صلح کر لیتا ہوں اعظم خان کے ساتھ، تو اس طرح سے یہ اس بات کو ایڈمٹ کرنا ہوگا کہ جو چینی بحران کے حوالے سے یا چینی اسکینڈل کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے، وہ میں نے الزامات یا اس میں جو لکھا گیا ہے ان تمام باتوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ میری شرط یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ انہیں ان کے عہدے سے ہٹایا جائے، اور میں کسی وقت بھی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کہیں بھی ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے کوئی اتنے کوئی ذاتی یا گہرے اختلافات نہیں ہیں کہ میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے کتراؤں یا ان کی حکومت کے خلاف کسی قسم کی سازش کا حصہ بناؤں۔ لیکن ناظرین، وہاں پر کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ملاقات کی اور دوریاں ختم کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، وہاں پر جہانگیر ترین کی جانب سے جو اپنے سیاسی کارڈز ہیں، سیاسی پتے ہیں، وہ بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے وہ کھیلے جا رہے ہیں۔ بشارت رندھاوا ہیں جن کا تعلق ہے جہانگیر ترین کے ساتھ، اور ان کے بھائی ایم پی اے بھی ہیں، وہ کافی متحرک دکھائی دیتے ہیں، جہانگیر ترین کے قریبی بھی سمجھے جاتے ہیں، سدرن پنجاب سے ان کا تعلق ہے۔ کئی ایسے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں جن کی جہانگیر ترین کے ساتھ ملاقات کرانے کا بندوبست جو ہے وہ بشارت رندھاوے کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے، ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جن ایک درجن سے زائد ایم پی اور ایم این ایز کی جہانگیر ترین کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، یہ ایسے ممبر اراکین اسمبلی ہیں جنہیں یا تو جہانگیر ترین نے تحریک انصاف میں شامل کرانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، انہیں لے کے آئے، انہیں کنونس کیا کہ آپ تحریک انصاف میں شامل ہوں، نواز لیگ آپ کا مستقبل بہتر، نواز لیگ میں آپ کا مستقبل بہتر نہیں ہوگا بلکہ بہتر مستقبل جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں ہوگا، انہیں کنونس کیا گیا جہانگیر ترین کی جانب سے۔ اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ایم این اے ایم پی ایز ہیں جن کی جہانگیر ترین سے ملاقات کروائی گئی ہے، جس کا بندوبست بشارت رندھاوے نے کیا ہے، انہیں ٹکٹ دلوانے میں بھی جہانگیر ترین نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو ناظرین، یہ ڈیٹیل ہیں۔ بہرحال اب 25 اپریل کو رپورٹ آنی تھی فرانزک انالائز کی، کمیشن کو اب 3 ہفتوں کا وقت دے دیا۔ اس میں کمیشن نے آگے کیا کارروائیاں کی، ایک تو اس نے پاناما طرز کی تحقیقات میں تبدیل کر دیا، اپنی تحقیقات کو لوگوں کو بلانا شروع کر دیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کو جہانگیر اور خرم دستگیر کل پیش ہوئے، اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ اس سے پہلے شوگر میل ایسوسی ایشن کو بلایا گیا تھا، ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا تھا۔ 3 ہفتوں کا بہرحال حکومت کی جانب سے وقت دیا گیا تھا، بہرحال 1.5 ہفتہ اس میں سے ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی جانب کہ بھارت کو بھارت کے اندر سے جو ہے وہ خبردار کر دیا گیا ہے معاف کیجیے گا، کہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی تخریب کاری یا دراندازی اگر کی گئی، خاص طور پر بلوچستان میں، تو اس کے نتائج بھارت کو بھگتنا پڑیں گے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ روز بھارت کے ایک سابق فوجی افسر ہیں، میجر ہیں، ان کا نام یاد کرنے کے حوالے سے میں انتہائی نالائق ہوں، نام مجھے بھول جاتے ہیں، لیکن بہرحال گرو آریہ شاید ان کا نام ہے، ان کی جانب سے انڈین ٹی وی کے اوپر یہ انکشاف کیا گیا معاف کیجیے گا اگین، کہ بھارت جو ہے وہ بلوچستان میں در اندازی کر رہا ہے، بھارت کی جانب سے بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہے وہ عمل میں لائی جاتی ہیں۔ اور جس سابق فوجی افسر کی جانب سے یہ کھلم کھلا اعتراف کیا گیا کہ بھارت بلوچستان میں جو ہے وہ دخل اندازی کرتا ہے، اس نے چند روز پہلے یہ بھی پیش گوئی کی تھی کہ بلوچستان میں پاکستان کی جو فورسز ہیں ان پر حملہ بھی کیا جائے گا، اور وہ اس کی پیشگوئی جو ہے وہ درست بھی ثابت ہوئی تھی۔ لیکن اس اعتراف کے بعد بھارتی ایک دانشور ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کی جانب سے بھارت کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اس قسم کی دراندازی یا تخریب کاری بلوچستان میں کی جا رہی ہے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کے نتائج جو ہے وہ بھارت کو بھگتنا پڑیں گے،
پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور بھارت جو ہے وہ ایک آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان نے اگر اس کا رسپانس دیا، رد عمل دیا، تو 5 منٹ میں جو نیو دہلی ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور ناظرین، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، جو سٹیٹمنٹ ہے انڈین ایکس آفیسر کا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو دہشت گرد کرنے والے جو ہیں بلوچستان میں، وہ ان کے دوست بھی ہیں، وہ ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کا فون پر رابطہ بھی ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان دوستوں کے ساتھ جو بلوچستان میں دہشت گردی کراتے ہیں، انہیں یہ یقین دلایا گیا ہے بھارت کی جانب سے کہ اگر آپ علیحدگی کے حوالے سے تحریک چلائیں گے تو اس کی بھرپور سپورٹ جو ہے وہ بھارت کی جانب سے کی جائے گی۔ لیکن بہرحال شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہیں اور وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کی جانب سے اس مسئلے کو ٹویٹ کے ذریعے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کل ہمارا جو امجد شعیب صاحب کے ساتھ انٹرویو ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنی فورن پالیسی کو مزید سٹرونگ کرنا ہوگا، مضبوط بنانا ہوگا۔ بھارت کا موقف چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پاکستان کے خلاف ہو، دنیا میں اس پر سنا جاتا ہے، اس پر توجہ دی جاتی ہے، لیکن پاکستان کو بھی اپنا موقف مزید سٹرونگ کرنا ہوگا۔ بہتری ہے، لیکن بہتری کی مزید زیادہ گنجائش جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن بہرحال انڈیا کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اگر اس قسم کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بڑی خطرناک ہوگی، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک اور تجزیہ کار تھے، ان کی جانب سے بھی اسی قسم کا سٹیٹمنٹ دیا گیا تھا کہ پاکستان میں دخل اندازی کرنا بھارت کے لیے کسی طرح سے بھی فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ الٹا بھارت کو اس کے نقصان، اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ بھگتنا پڑیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ناظرین اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ